اور وہ تمام اساتذہ، وہ فیکلٹی ممبرز جو آئے اور جنہوں نے ان کی تربیت کا فریضہ سر انجام دیا ہے، میری طرف سے ان کا خاص طور پہ بہت بہت شکریہ۔ اسلام آباد کیپٹل پولیس میں تقریباً 20% نفری کی کمی تھی، جو کہ اس سال تقریباً ہم نے 2000 لوگوں کو اسلام آباد پولیس کا حصہ بنایا ہے، اور اس کے آپ کو اس کا اظہار، اس کی ثبوت، اس کی نشاندہی سڑکوں پہ چلتے پھرتے ان نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کی صورت میں نظر آتی ہے، جو کہ اب لڑکے اور لڑکیاں نہیں رہے، آفیسرز بن چکے ہیں اور پاکستان کے دفاع کا ایک اہم ترین فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اسلام آباد سر آپ کی موجودگی میں، اور چیف کمشنر صاحب کی پوری ٹیم، ضلع انتظامیہ کے تمام افسران کی مدد سے، اور ان تمام افسران کی مدد سے جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور جو اس وقت اس ہال میں نہیں ہیں لیکن باہر موجود ہیں۔ امن کا گہوارہ بننے میں ان کے کردار کے ساتھ ساتھ جو کردار ہے وہ ضلع انتظامیہ کا، اس کے علاوہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کا کردار ہے، جنہوں نے بروقت ہمیں اطلاعات دی ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک اس سال تک پورے اسلام آباد میں کسی قسم کا کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اور اس کا جہاں ایک طرف ہم خدائے پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان تمام آفیسرز کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور سب وہ شاباش کے مستحق ہیں۔ جناب والا، ہم سب لوگ ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں، ہم تمام مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہوتے ہیں، اور جب تک ایک ٹیم مل کر کام نہیں کرتی یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس ٹیم بلڈنگ میں وزارت داخلہ کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی، کیونکہ ہمارے تمام پالیسی میٹرز انہی کی طرف سے آتے ہیں۔ سیکریٹری داخلہ صاحب نے اور ان کی تمام ٹیم نے باوجود تمام مالی مشکلات کے اور باقی سارے مسائل کے ہماری بھرپور مدد کی ہے، اور اسلام آباد پولیس تقریباً 1.5 سال میں اس شکل میں آتی جا رہی ہے جس کو اب دوسرے صوبوں کے لیے اگر ان سے بہتر نہیں تو ان سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آتی جائے گی۔ جہاں آج کا مقصد ان تمام افراد کی، افسران کو پولیس فورس کا باقاعدہ حصہ بنانا تھا، اس کے ساتھ 2 باتیں ایسی کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پولیس کو جان بوجھ کر ایک نشانہ بنایا جاتا ہے۔ 2 دن پہلے ایک رپورٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام سب سے زیادہ کرپٹ محکمہ پولیس ہے، اور دوسرے نمبر پہ کہا گیا ہے کہ وہ شعبہ جہاں پہ ٹھیکے دیے جاتے ہیں، وہ کون سا محکمہ ہے، اس کا کیا نام ہے۔ یہ ایز اے ریسرچ میتھڈالوجی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک طرف آپ نے عدلیہ کو اور پولیس کو نشانے پہ رکھ لیا، اور دوسری طرف ایک ایسا محکمہ، ٹھیکے تمام محکمے دیتے ہیں۔ ہم نے پچھلے پورے سال میں ایک ٹھیکہ دیا، وہ بھی PWD نے دیا ہے۔ ہم پنچنگ بیگ نہیں ہیں۔ آپ اپنی غلطیوں کا ملبہ پولیس پر نہیں ڈال سکتے۔ اگر کوئی اور کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کام کر رہا ہے اس پہ بھی الزام رکھا جائے۔ میرا کوئی پولیس کانسٹیبل کرپٹ نہیں ہے، میرا کوئی ASI، سب انسپیکٹر، DIG اور IG کرپٹ نہیں ہے جب تک آپ یہ ثابت نہ کر دیں۔ تو ایز این ایکڈیمک میرا یہ سوال ہے کہ یا تو دوسرے نمبر کے محکمے کا نام لیں، یا بتائیے کہ ٹوٹل والیوم کے حساب سے کیسا ہے۔ ہمیں اپنے نام کی، اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی، اپنی غیرت کی حفاظت کرنی ہے، تب ہم ایک قوم بنیں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جب بات کی جائے، جب کام کیا جائے، صرف ہمارے شہید ہی قابل عزت نہیں ہیں، صرف ہمارے وہ لوگ قابل فخر نہیں ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دیں، جو روز اپنی جان کا کوئی حصہ دے رہے ہیں وہ بھی قابل فخر ہیں۔ اس میں یہ کہنا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس میں کوئی کمیاں نہ ہوں، لیکن وہ معاشرے کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ باقی تمام لوگ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں بتائیے کہ جس کی غلطی ہو اس پہ ثابت کریں، کیس چلیں اور پھر اس پہ کریں۔ الزام میں اور جرم کے ثابت ہونے کے درمیان جو وقفہ ہے تب تک وہ شخص قابل عزت رہے گا اور رہنا چاہیے، چاہے وہ سپاہی ہو، چاہے وہ کانسٹیبل ہو، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے جج ہو، چاہے وکیل ہو، اور چاہے کوئی جرنلسٹ ہو۔ تو ہم بڑے مشکور ہیں کہ آپ سب لوگوں نے ہمیں وہ ودول دیا ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ آپ کے لیے دن رات کھڑے ہیں، اور راتوں کو دن کو آپ کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عزت ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب ڈیزرو کرتے ہیں، ہم اسے ارن کرتے ہیں۔
اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگودو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، تنخواہیں جو بھی ہوں۔ تو میرے آج کی بات سر ان تمام نوجوانوں کے لیے، ان تمام خواتین افسروں کے لیے یہ ہے کہ جب آپ نے یہ حلف اٹھایا ہے تو اس کے حلف کے آخر میں 2 لائنیں ہیں کہ آپ نے وطن عزیز کا وفادار رہنا ہے۔ اور وطن عزیز کا وفادار صرف یہ نہیں کہ آپ کو جب جان دینے کا موقع ہے وفاداری ہو، یہ ہر روز آپ کو یہ وفاداری ثابت کرنی ہے، یہ ہر لمحے آپ کو یہ ثابت کرنی ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو اپنے حلف کو پورا کریں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ میں گزارش کروں گا تمام جو حضرات تشریف لائے ہیں، تمام خواتین تشریف لائی ہیں، کہ وہ پولیس فورس کے افسران کا، مرد و خواتین کا حوصلہ بڑھائیں۔ ہمارے شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم ان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ کل بھی وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ نرسنگ جو انسانیت کی خدمت کرتی ہے اور پولیس 2 ایسے محکمے ہیں جن کو وہ مقام نہیں دیا جاتا، جن پہ بڑے آسانی سے طعنہ و تشنیع کر دی جاتی ہے، اس سے احتراز کریں۔ ہاں، ہم میں سے جو غلط لوگ ہیں اس کی نشاندہی کریں اور ان کیفر کردار تک ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ میں اس کے ساتھ ہی ایک دفعہ پھر تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، اور ان تمام افسران کو جو آج پولیس فورس کا حصہ بننے جا رہے ہیں، میری دلی تمنا ہے کہ یہ اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ پر پہنچیں اور اپنے ملک کے لیے ایسا کام کریں جس پہ یہ بھی، ان کی نسلیں بھی، ان کے والدین بھی، ان کے دوست احباب بھی ان پر فخر کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔